الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب 550 سنتیں اور آداب کی ایک قسط بنام نام رکھنے کی 18 سنتیں اور آداب مع دیگر اہم سنتیں اور آداب۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ نام رکھنے کی 18 سنتیں اور آداب مع دیگر اہم سنتیں اور آداب پڑھ یا سن لے، اسے ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی سعادت دے اور اسے اپنے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نام محمد پیارا لگتا ہے کہ 18 حروف کی نسبت سے نام رکھنے کے بارے میں 18 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اچھوں کے نام پر نام رکھو۔ نمبر 2، قیامت کے دن تم کو تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، لہذا اپنے اچھے نام رکھو۔ نمبر 2، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ ہندوستان میں بہت لوگوں کے ایسے نام ہیں جن کے کچھ معنی نہیں یا ان کے برے معنی ہیں۔ ایسے ناموں سے احتراز یعنی پرہیز کریں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء طیبہ یعنی پاک ناموں اور صحابہ و تابعین و بزرگان دین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام پر نام رکھنا بہتر ہے۔ امید ہے کہ ان کی برکت بچے کے شامل حال ہو۔ نمبر 3، بچہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ، اس کی خلقت یعنی بدن تمام یعنی مکمل ہو یا ناتمام یعنی نامکمل، بہرحال اس کا نام رکھا جائے اور قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا یعنی اٹھایا جائے گا۔ معلوم ہوا جو بچہ کچا گر جائے اس کا بھی نام رکھا جائے، جیسا کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے اولاد کے حقوق صفحہ 17 پر ہے۔ نام رکھے یہاں تک کہ کچے بچے کا بھی جو کم دنوں کا گر جائے، ورنہ اللہ پاک کے یہاں شاکی ہوگا یعنی شکایت کرے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کچے بچے کا نام رکھو کہ اللہ پاک اس کے ذریعے تمہاری میزان یعنی عمل کے ترازو کو بھاری کرے گا۔ نمبر 4، محمد نام رکھنے کے بارے میں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ نمبر 2، روز قیامت 2 شخص اللہ پاک کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے؟ ہم نے تو جنت کا کوئی کام کیا نہیں۔ فرمائے گا جنت میں جاؤ، میں نے حلف کیا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا۔ نمبر 3، تم میں کسی کا کیا نقصان ہے اگر اس کے گھر میں 1 محمد یا 2 محمد یا 3 محمد ہوں؟ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے سب بیٹوں بھتیجوں کا عقیقے میں صرف محمد نام رکھا، پھر نام مبارک کے آداب کی حفاظت اور بچوں کی پہچان ہو سکے اس لیے عرف یعنی پکارنے والے نام جدا مقرر کیے۔ بحمد اللہ
5 محمد اب بھی موجود ہیں، جبکہ 5 سے زائد اپنی راہ کو گئے یعنی وفات پا چکے ہیں۔ حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا والد صاحب کا اور دادا جان کا مبارک نام محمد تھا، یعنی محمد بن محمد۔ حضرت ایمن ابو البرکات بن محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے سلسلے نسب میں مسلسل 14 پشتوں تک باپ داداؤں کا نام محمد ہوا ہے۔ نمبر 5، محمد نام والے شخص کی برکت مروی ہے، کچھ لوگ کسی معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوں اور ان میں محمد نام کا کوئی شخص بھی ہو اور وہ اس سے مشورہ طلب نہ کریں تو انہیں اس کام میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ نمبر 6، اولاد نرینہ کے لیے عمل۔ تابعی بزرگ امام عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو، اسے چاہیے اپنا ہاتھ حاملہ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے، اگر لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، انشاء اللہ الکریم لڑکا ہی ہوگا۔ نمبر 7، آج کل معاذ اللہ نام بگاڑنے کی وبا عام ہے اور محمد نام کا بگاڑنا تو بہت ہی سخت تکلیف دہ ہے، لہذا ہر مرد کا نام محمد یا احمد رکھ لیجئے اور عرف یعنی پکارنے کے لیے بزرگوں کے نام سے کوئی آسان تلفظ والا نام رکھ لیا جائے۔ نمبر 8، جبریل یا میکائیل وغیرہ نام نہ رکھیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فرشتوں کے نام پر نام نہ رکھو۔ نمبر 9، محمد نبی، احمد نبی احمد نام رکھنا حرام ہے۔ نمبر 10، جب بھی نام رکھیں اس کے معنی کسی سنی عالم سے پوچھ لیجئے، برے معنی والے نام نہ رکھیے، مثلا غفور الدین کے معنی ہے دین کا مٹانے والا، یہ نام رکھنا سخت برا ہے، برے نام بری تاثیر رکھتے ہیں، چنانچہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے برے ناموں کا سخت برا اثر پڑتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بھلے چنگے سنی صورت کو آخری عمر میں دین پوش اور ناحق کوش یعنی دین چھپانے والا اور باطل کے لیے کوشش کرنے والا ہوتے پایا ہے۔ نمبر 11، نام کے اثرات آئندہ نسل میں بھی آ سکتے ہیں۔ بار شریعت جلد 3 صفحہ 601 پر حدیث نمبر 21 ہے۔ صحیح بخاری میں سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے ہیں، میرے دادا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا حزن، فرمایا تم سہل ہو، یعنی اپنا نام سہل رکھو کہ اس کے معنی ہے نرم، اور حزن سخت کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو نام میرے باپ نے رکھا ہے اسے نہیں بدلوں گا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم میں اب تک سختی پائی جاتی ہے۔ نمبر 12، یاسین یا طٰہٰ نام رکھنا منع ہے، محمد یاسین نام بھی مت رکھیے، ہاں چاہیں تو غلام یاسین اور غلام طٰہٰ نام رکھ لیجئے۔ نمبر 13، بار شریعت حصہ 15 عقیقے کا بیان میں ہے، عبداللہ و عبد الرحمن بہت اچھے نام ہیں، مگر اس زمانے میں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بجائے عبد الرحمن اس شخص کو بہت سے لوگ رحمان کہتے ہیں اور غیر خدا کو رحمان کہنا حرام ہے۔ اسی طرح عبد الخالق کو خالق اور عبد المعبود کو معبود کہتے ہیں۔ اس قسم کے ناموں میں ایسی ناجائز ترمیم ہرگز نہ کی جائے۔ اسی طرح بہت کثرت سے ناموں میں تصغیر یعنی چھوٹا کرنے کا رواج ہے، یعنی نام کو اس طرح بگاڑتے ہیں جس سے حقارت نکلتی ہے، اور ایسے ناموں میں تصغیر یعنی چھوٹائی ہرگز نہ کی جائے، لہذا جہاں یہ گمان ہو کہ ناموں میں تصغیر کی جائے گی یہ نام نہ رکھے جائے، دوسرے نام رکھے جائیں۔ نمبر 14، جو نام برے ہوں ان کو بدل کر اچھا نام رکھنا چاہیے کہ اپنی امت سے پیار کرنے والے
پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے نام کو اچھے نام سے بدل دیا کرتے تھے۔ ایک خاتون کا نام عاصیہ یعنی گناہگار تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام کو بدل کر جمیلہ رکھا۔ نمبر 15، ایسے نام منع ہیں جن میں اپنے منہ سے خود کو اچھا بتانا یعنی اپنے منہ میاں مٹھو بننا پایا جائے۔ پارہ 27 سورۃ النجم آیت 32 میں ارشاد الہی ہے، فلا تزکوا انفسکم، ترجمہ کنز ایمان، تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فصول عمادی کے حوالے سے لکھا ہے، کوئی اس نام کے ساتھ نام نہ رکھے جس میں تزکیہ یعنی اپنی بڑائی اور تعریف کا اظہار ہو۔ مسلم شریف میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برہ یعنی نیک بی بی نام عورت کا نام بدل کر زینب رکھا اور فرمایا اپنی جانوں کو آپ یعنی خود اچھا نہ بتاؤ، اللہ پاک خوب جانتا ہے کہ تم میں نیکوکار کون ہے۔ 16، ایسے نام رکھنا جائز نہیں جو غیر مسلموں کے لیے مخصوص ہوں۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 663 تا 664 پر ہے، ناموں کی ایک قسم کفار سے مختص یعنی مخصوص ہے، جیسے جرجس، پطرس اور یوحنا وغیرہ، لہذا اس نوع یعنی قسم کے نام مسلمانوں کے لیے رکھنے جائز نہیں، کیونکہ اس میں کفار سے مشابہت پائی جاتی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ نمبر 17، غلام محمد اور احمد جان نام رکھنا جائز ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ غلام یا جان وغیرہ لفظ نہ بڑھایا جائے تاکہ محمد اور احمد نام کے جو فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہیں وہ حاصل ہوں۔ نمبر 18، غلام رسول، غلام صدیق، غلام علی، غلام حسین، غلام غوث، غلام رضا نام رکھنا جائز ہے۔ بچے کا عقیقہ سنت مبارکہ ہے کہ 25 حروف کی نسبت سے عقیقے کی 25 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لڑکا اپنے عقیقے میں گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور سر مونڈا جائے۔ گروی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے، اور بعض محدثین نے کہا بچے کی سلامتی اور اس کی نشو و نما، پھلنا پھولنا اور اس میں اچھے اوصاف یعنی عمدہ خوبیاں ہونا عقیقے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ نمبر 2، بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے، اذان کہنے سے انشاءاللہ الکریم بلائیں دور ہو جائیں گی۔ نمبر 4، بہتر یہ ہے کہ دہنے یعنی سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں یعنی الٹے میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ نمبر 5، بہت لوگوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو نہیں کہتے، یہ نہ چاہیے، بلکہ لڑکی پیدا ہو جب بھی اذان و اقامت کہی جائے۔ نمبر 6، 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے اور سر مونڈنے کے وقت عقیقہ کیا جائے اور بالوں کو وزن کر کے اتنی چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے۔ نمبر 7، لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے اور لڑکی میں 1 بکری ذبح کی جائے، یعنی لڑکے میں نر جانور اور لڑکی میں مادہ مناسب ہے، اور لڑکے کے عقیقے میں بکریاں اور لڑکی میں بکرا کیا جب بھی حرج نہیں۔ نمبر 8، بیٹے کے لیے 2 کی استطاعت یعنی طاقت نہ ہو تو 1 بھی کافی ہے۔ نمبر 9، قربانی کے اونٹ وغیرہ میں بھی عقیقے کی شرکت ہو سکتی ہے۔ نمبر 10، عقیقہ فرض یا واجب نہیں ہے، صرف سنت مستحبہ ہے، اگر گنجائش ہو تو ضرور کرنا چاہیے، نہ کرے تو گناہ نہیں، البتہ عقیقے کے ثواب سے محرومی ہے۔ غریب آدمی کو ہرگز جائز نہیں کہ سودی قرضہ لے کر عقیقہ کرے۔ 11، بچہ اگر 7ویں دن سے پہلے ہی مر گیا
تو اس کا عقیقہ نہ کرنے سے کوئی اثر اس کی شفاعت وغیرہ پر نہیں کہ وہ وقت عقیقہ آنے سے پہلے ہی گزر گیا۔ ہاں، جس بچے نے عقیقے کا وقت پایا یعنی 7 دن کا ہو گیا اور بلا عذر با وصف استطاعت یعنی طاقت ہونے کے باوجود اس کا عقیقہ نہ کیا، اس کے لیے یہ آیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہ کرنے پائے گا۔ 12 عقیقہ ولادت یعنی برتھ کے 7ویں روز سنت ہے اور یہی افضل ہے، ورنہ 14ویں ورنہ 21ویں دن، اور اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو جب چاہیں کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ 13 جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو وہ جوانی بڑھاپے میں بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خود اپنا عقیقہ کیا۔ 14 بعض علماء کرام نے یہ کہا کہ 7ویں یا 14ویں یا 21ویں دن یعنی 7 دن کا لحاظ رکھا جائے، یہ بہتر ہے، اور یاد نہ رہے تو یہ کرے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن کو یاد رکھے، اس سے ایک دن پہلے والا دن جب آئے تو وہ 7واں ہوگا۔ مثلا جمعہ کو پیدا ہوا تو زندگی کی ہر جمعرات اس کا 7واں دن ہے۔ اگر ولادت کا دن یاد نہ ہو تو جب چاہیں کر لیجئے۔ نمبر 15 بچے کا سر مونڈنے کے بعد سر پر زعفران پیس کر لگا دینا بہتر ہے۔ نمبر 16 بہتر یہ ہے کہ عقیقے کے جانور کی ہڈی نہ توڑی جائے بلکہ ہڈیوں پر سے گوشت اتار لیا جائے، یہ بچے کی سلامتی کی نیک فعل ہے، اور ہڈی توڑ کر گوشت بنایا جائے اس میں بھی حرج نہیں۔ گوشت کو جس طرح چاہے پکا سکتے ہیں، مگر میٹھا پکایا جائے تو بچے کے اخلاق اچھے ہونے کی فعال ہے۔ 17 میٹھا گوشت بنانے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 1 کلو گوشت، آدھا کلو میٹھا دہی، 7 دانے چھوٹی الائچی، 50 گرام بادام، حسب ضرورت گھی یا تیل سب ملا کر پکا لیجئے۔ پکنے کے بعد ضرورت کے مطابق چاشنی ڈالیے۔ زینت یعنی خوبصورتی کے لیے گاجر کے باریک ریشے بنا کر نیز کشمش وغیرہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2 1 کلو گوشت میں آدھا کلو چقندر ڈال کر حسب معمول پکا لیجئے۔ نمبر 18 عوام میں یہ بہت مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت بچے کے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی نہ کھائیں، یہ محض غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ 19 اس کی کھال کا وہی حکم ہے جو قربانی کی کھال کا ہے کہ اپنے صرف یعنی استعمال میں لائے یا مساکین کو دے دے یا کسی اور نیک کام مسجد یا مدرسے میں صرف کرے۔ 20 عقیقے کا جانور انہی شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے جیسا قربانی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا گوشت فقراء اور عزیز و قریب دوست و احباب کو کچا تقسیم کر دیا جائے یا پکا کر دیا جائے یا ان کو بطور ضیافت و دعوت کھلایا جائے، یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ 21 عقیقے کا گوشت چیل کووں کو کھلانا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ یعنی چیل کوے فاسق ہے۔ 22 عقیقہ شکر ولادت ہے، لہذا مرنے کے بعد عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ 23 لڑکے کے عقیقے میں کہ اگر باپ ذبح کرے دعا یوں پڑھے: اللہم ہذہ عقیقۃ ابنی فلان دمہا بدمہ ولحمہا بلحمہ وعظمہا بعظمہ وجلدہا بجلدہ وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء ابني من النار بسم اللہ اللہ اکبر۔ فلان کی جگہ بیٹے کا جو نام رکھتا ہو لے، بیٹی ہو تو دونوں جگہ ابنی کی جگہ بنتی، 5 جگہ ہی کی جگہ ہا کہے، اور دوسرا شخص ذبح کرے تو دونوں جگہ ابنی فلان یا بنتی فلان کی جگہ فلان ابنی فلان یا فلانا بنتی فلان کہے۔
بچے کی اس کے باپ اور لڑکی کی اس کی ماں کی طرف نسبت کرے۔ 24 اگر دعا یاد نہ ہو تو بغیر دعا پڑھے دل میں یہ خیال کرے کہ فلاں لڑکے یا فلانی لڑکی کا عقیقہ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دے، عقیقہ ہو جائے گا۔ عقیقے کے لیے دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ 25 آج کل عموماً عقیقے کے لیے دعوت کا اہتمام کر کے عزیز و اقارب کو بلایا جاتا ہے، جو کہ اچھا عمل ہے، اور شرکت کرنے والے بچے کے لیے تحفے لاتے ہیں، یہ بھی عمدہ کام ہے۔ البتہ یہاں کچھ تفصیل ہے۔ اگر مہمان کچھ تحفہ نہ لائے تو بعض اوقات میزبان یا اس کے گھر والے مہمان کی برائی کرنے کے گناہوں میں پڑتے ہیں۔ تو جہاں یقینی طور پر یا ظن غالب سے ایسی صورتحال ہو، وہاں مہمان کو چاہیے کہ بغیر مجبوری کے نہ جائے، ضرورتاً جائے اور تحفہ لے جائے تو حرج نہیں۔ البتہ میزبان نے اس نیت سے لیا کہ اگر مہمان تحفہ نہ لاتا تو یہ یعنی میزبان اس مہمان کی برائیاں کرتا، یا بطور خاص نیت تو نہیں مگر اس میزبان کا ایسا برا معمول ہے، تو جہاں اسے یعنی میزبان کو غالب گمان ہو کہ لانے والا اسی طور پر یعنی میزبان کے شر سے بچنے کے لیے لایا ہے، تو اب لینے والا میزبان گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے، اور یہ تحفہ اس کے حق میں رشوت ہے۔ ہاں، اگر برائی بیان کرنے کی نیت نہ ہو اور نہ اس کا ایسا برا معمول ہو تو تحفہ قبول کرنے میں حرج نہیں۔ اسمت کے 4 حروف کی نسبت سے سرما لگانے کی 4 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے۔ نمبر 2، پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی خوبصورتی کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت یعنی خوبصورتی مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں۔ 3، سرما رات کو سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے۔ 4، سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں۔ نمبر 2، کبھی سیدھی آنکھ میں 3 اور الٹی میں 2۔ نمبر 3، تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 اور پھر آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ الکریم تینوں پر عمل ہوتا رہے گا۔ اے عاشقان رسول، تکریم یعنی عزت و بزرگی کے جتنے بھی کام ہوتے سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے، لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے، پھر الٹی آنکھ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گیسو رکھنا نبی پاک کی سنت ہے کہ 22 حروف کی نسبت سے زلفوں اور سر کے بالوں وغیرہ کی 22 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی نصف یعنی آدھے کان مبارک تک، تو نمبر 2 کبھی کان مبارک کی لو تک، اور نمبر 3 بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی۔ نمبر 4، ہمیں چاہیے کہ موقع با موقع تینوں سنتیں ادا کریں، یعنی کبھی آدھے کان تک تو کبھی پورے کان تک تو کبھی کندھوں تک زلفیں رکھیں۔ نمبر 5، کندھوں کو چھونے کی حد تک زلفیں بڑھانے والی سنت کی ادائیگی عموماً نفس پر زیادہ شاق یعنی بھاری ہوتی ہے، مگر زندگی میں ایک آدھ بار تو ہر ایک کو یہ سنت ادا کر ہی لینی چاہیے۔ البتہ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بال کندھوں سے نیچے نہ ہونے پائیں۔ پانی سے اچھی طرح بھیگ جانے کے بعد زلفوں کی درازی یعنی لمبائی خوب نمایاں ہو جاتی ہے، لہذا جن دنوں بڑھائیں ان دنوں غسل کے بعد کنگھی کر کے غور سے دیکھ لیا کریں کہ بال کہیں کندھوں سے نیچے تو نہیں جا رہے۔ نمبر 6،
میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عورتوں کی طرح کندھوں سے نیچے بال رکھنا مرد کے لیے حرام ہے۔ نمبر 7، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرد کو یہ جائز نہیں کہ عورتوں کی طرح بال بڑھائے۔ بعض صوفی بننے والے لمبی لمبی لٹیں بڑھا لیتے ہیں جو ان کے سینے پر سانپ کی طرح لہراتی ہیں، اور بعض چوٹیاں گوندتے ہیں یا جوڑے یعنی عورتوں کی طرح بال اکٹھے کر کے گدی کی طرف گانٹھ بنا لیتے ہیں۔ یہ سب ناجائز کام اور خلاف شرع ہے۔ تصوف بالوں کے بڑھانے اور رنگے ہوئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری پیروی کرنے اور خواہشات نفس کو مٹانے کا نام ہے۔ نمبر 8، عورت کا سر منڈوانا حرام ہے۔ نمبر 9، عورت کو سر کے بال کٹوانے، جیسا کہ اس زمانے میں نصرانی عورتوں نے کٹوانے شروع کر دیے، ناجائز و گناہ ہے اور اس پر لعنت آئی۔ شوہر نے ایسا کرنے کو کہا جب بھی یہی حکم ہے کہ عورت ایسا کرنے میں گناہگار ہوگی، کیونکہ شریعت کی نافرمانی کرنے میں کسی یعنی ماں باپ یا شوہر وغیرہ کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ چھوٹی بچیوں کے بال بھی مردانہ طرز پر نہ کٹوائیے، بچپن ہی سے ان کو زنانہ یعنی لمبے بال رکھنے کا ذہن دیجیے۔ نمبر 10، بعض لوگ سیدھی یا الٹی جانب مانگ نکالتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ 11، سنت یہ ہے کہ اگر سر پر بال ہوں تو بیچ میں مانگ نکالی جائے۔ 12، مرد کو اختیار ہے کہ سر کے بال منڈائے یا بڑھائے اور مانگ نکالے۔ 13، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، اگرچہ منڈانا صرف احرام سے باہر ہونے کے وقت ثابت ہے، دیگر اوقات میں منڈانا ثابت نہیں۔ 14، آج کل قینچی یا مشین کے ذریعے بالوں کو مخصوص طرز پر کاٹ کر کہیں بڑے تو کہیں چھوٹے کر دیے جاتے ہیں، ایسے بال رکھنا سنت نہیں۔ 15، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بال ہوں وہ ان کا اکرام کرے، یعنی ان کو دھوئے، تیل لگائے اور کنگا کرے۔ 16، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے مونچھ کے بال تراشے اور سب سے پہلے سفید بال دیکھا، عرض کیا اے رب یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم یہ وقار ہے۔ عرض کی اے میرے رب میرا وقار زیادہ کر۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کی مونچھیں بڑھی نہیں یا بڑھی اور انہوں نے تراشی، مگر ان کے دینوں میں مونچھ کاٹنا حکم شرعی نہ تھا، اب آپ کی وجہ سے یہ عمل سنت ابراہیمی ہوا۔ 17، بچی یعنی وہ چند بال جو نیچے ہونٹ کے اور ٹھوڑی کے بیچ میں ہوتے ہیں، اس کے اغل بغل یعنی آس پاس کے بال منڈانا یا اکھیڑنا بدعت ہے۔ 18، گردن کے بال مونڈنا مکروہ ہے، یعنی جب سر کے بال نہ منڈائیں، صرف گردن ہی کے منڈائیں، جیسا کہ بہت سے لوگ خط بنوانے میں گردن کے بال بھی منڈاتے ہیں، اور اگر پورے سر کے بال منڈا دیے تو اس کے ساتھ گردن کے بال بھی منڈا دیے جائیں۔ 19، 4 چیزوں کے متعلق حکم یہ ہے کہ دفن کر دی جائیں: بال، ناخن، حیض کا لتا یعنی وہ کپڑا جس سے عورت حیض کا خون صاف کرے، خون۔ 20، مرد کو داڑھی یا سر کے سفید بالوں کو سرخ یا زرد رنگ کر دینا مستحب ہے، اس کے لیے مہندی لگائی جا سکتی ہے۔ 21، داڑھی یا سر میں مہندی لگا کر سونا نہیں چاہیے، ایک حکیم کے بقول اس طرح مہندی لگا کر سو جانے سے سر وغیرہ کی گرمی آنکھوں میں اتر آتی ہے جو بینائی کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ہے۔ حکیم کی بات کی توثیق یوں ہوئی کہ ایک بار سگے مدینہ عفیہ عنہ کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور اس نے بتایا کہ میں پیدائشی اندھا نہیں ہوں، افسوس کہ سر میں کالی مہندی لگا کر سو گیا، جب بیدار ہوا تو میری آنکھوں کا نور جا چکا تھا۔ 22،
مہندی لگانے والے کی مونچھ، نچلے ہونٹ اور داڑھی کے خط کے کناروں کے بالوں کی سفیدی چند ہی دنوں میں ظاہر ہونے لگتی ہے، جو کہ دیکھنے میں بھلی معلوم نہیں ہوتی۔ لہذا اگر بار بار ساری داڑھی نہیں بھی رنگ سکتے تو کوشش کر کے ہر 4 دن کے بعد کم از کم ان جگہوں پر جہاں سفیدی نظر آتی ہو تھوڑی تھوڑی مہندی لگا لینی چاہیے۔ امامہ شریف آقا کی سنت مبارکہ ہے کہ 25 حروف کی نسبت سے امامے کی 25 سنتیں اور آداب، 7 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ نمبر 2، ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے۔ ہر پیج پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ نمبر 3، بے شک اللہ پاک اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے دن امامے والوں پر۔ 4، امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ 5، امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ 6، امامے عرب کے تاج ہیں، تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا، اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیج پر ایک نیکی ہے۔ 7، امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا۔ شرح حدیث، یعنی امامہ باندھنے سے تمہارا حلم یعنی قوت برداشت بڑھے گا اور تمہارا سینہ کشادہ ہوگا، کیونکہ ظاہری حلیے کا اچھا ہونا انسان کو سنجیدہ و باوقار بناتا اور جذباتی پن اور گھٹیا حرکتوں سے بچاتا ہے۔ 8، بار شریعت جلد 3 صفحہ 660 پر ہے، امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے۔ جس نے اس کا الٹا کیا یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا اور پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں، یعنی طبیبوں کو دوا کا علم نہیں۔ نمبر 9، باندھنے سے پہلے رک جائیے اور اچھی نیتیں کر لیجئے، ورنہ ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا موقع کی مناسبت سے یہ نیتیں کر لیجئے کہ قبلہ رو کھڑے رضا الہی کے لیے سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر باندھتے وقت نماز کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیجئے کہ اور نماز کے لیے زینت حاصل کرنے کے لیے امامہ باندھ رہا ہوں۔ 10، مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیج سر کی سیدھی جانب جائے۔ 11، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت یعنی پیٹھ مبارک کے پیچھے ہوتا تھا اور کبھی کبھی سیدھی جانب، کبھی دونوں کندھوں کے درمیان 2 شملے ہوتے۔ الٹی جانب شملہ لٹکانا خلاف سنت ہے۔ 12، امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور 13 زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ تک یعنی تقریباً 1 ہاتھ، بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک کا ناپ 1 ہاتھ کہلاتا ہے۔ 14، امامہ قبلہ رو کھڑے باندھیے۔ میراج شریف میں ہے امامہ کھڑے ہو کر باندھنا سنت ہے، مسجد میں باندھے یا کہیں اور۔ 15، امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، نہ 6 گز سے زیادہ، اور اس کی بندش گنبد نما ہو۔ 16، رومال اگر بڑا ہو کہ اتنے پیچ آ سکے جو سر کو چھپا لے تو وہ امامہ ہی ہو گیا۔ اور 17، چھوٹا رومال جس سے صرف 2-1 پیچ آ سکے لپیٹنا مکروہ ہے۔ 18، امامے کو جب اثر نو یعنی نئے سرے سے باندھنا ہو تو جس طرح لپیٹا ہے اسی طرح کھولے اور یک بارگی یعنی فوراً زمین پر نہ پھینک دے۔ 19، اگر ضرورتاً اتارا اور دوبارہ باندھنے کی نیت ہوئی تو 1-1 پیج کھولنے پر 1-1 گناہ مٹایا جائے گا۔ امامے کے 6 طبی فوائد۔ 20، ننگے سر رہنے والوں کے بالوں پر سردی، گرمی اور دھوپ وغیرہ براہ راست یعنی ڈائریکٹ اثر انداز ہوتی ہے۔
اس سے نہ صرف بال بلکہ دماغ اور چہرہ بھی متاثر ہوتا ہے اور صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہذا اتباع سنت کی نیت سے امامہ شریف باندھنے میں دونوں جہانوں میں عافیت ہے۔ 21 طبی تحقیق کے مطابق درد سر کے لیے امامہ شریف پہننا مفید ہے۔ 22 امامہ شریف سے دماغ کو تقویت یعنی طاقت ملتی اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ 23 امامہ شریف باندھنے سے دائمی نزلہ نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو اس کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ 24 امامہ شریف کا شملہ نچلے دھڑ کے فالج سے بچاتا ہے، کیونکہ شملہ حرام مغز کو موسمی اثرات مثلا سردی گرمی وغیرہ سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ 25 شملہ سرسام کے مرض کے خطرات میں کمی لاتا ہے۔ دماغ کے ورم یعنی سوجن کے مرض کو سرسام کہتے ہیں۔ انگوٹھی کے ضروری احکام کے 19 حروف کی نسبت سے انگوٹھی کے بارے میں 19 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1 مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ نمبر 2 نابالغ یعنی بہت ہی چھوٹے لڑکے کو بھی سونے چاندی کا زیور پہنانا حرام ہے، اور جس نے پہنایا وہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح بچوں یعنی لڑکوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا ناجائز ہے۔ عورت خود اپنے ہاتھ پاؤں میں لگا سکتی ہے، مگر لڑکے کو لگائے گی تو گناہگار ہوگی۔ نمبر 3 لوہے کی انگوٹھی جہنمیوں کا زیور ہے۔ 4 مرد کے لیے وہی انگوٹھی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو، یعنی صرف ایک نگینے کی ہو، اور اگر اس میں ایک سے زیادہ کئی نگینے ہوں تو اگرچہ وہ چاندی ہی کی ہو مرد کے لیے ناجائز ہے۔ 5 بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے کہ یہ انگوٹھی نہیں چھلا ہے۔ 6 حروف مقطعات کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، مگر حروف مقطعات والی انگوٹھی بغیر وضو پہننا اور چھونا یا ہاتھ ملاتے وقت ہاتھ ملانے والے کا اس انگوٹھی کو بے وضو چھو جانا جائز نہیں۔ 7 اسی طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ جائز والی انگوٹھی پہننا یا ایک یا زیادہ چھلے پہننا بھی ناجائز ہے کہ یہ چھلا انگوٹھی نہیں، عورتیں چھلے پہن سکتی ہیں۔ 8 چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ یعنی نگینے کے وزن میں 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو پہننا جائز ہے، اگرچہ بے حاجت مہر، مگر اس کا ترک یعنی جس کو اسٹامپ کی ضرورت نہ ہو اس کے لیے جائز انگوٹھی بھی نہ پہننا افضل ہے، اور جن کو انگوٹھی سے اسٹامپ لگانی ہو ان کے لیے مہر کی غرض سے پہننے میں خالی جواز یعنی صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے۔ ہاں تکبر یا زنانہ پن کا سنگار یعنی لیڈیز اسٹائل کے ٹیپ ٹاپ یا کوئی غرض مذموم یعنی قابل مذمت مقصد نیت میں ہو تو ایک انگوٹھی ہی کیا، اس نیت سے تو اچھے کپڑے پہننا بھی جائز نہیں۔ 9 عیدین میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے، مگر مرد وہی جائز والی انگوٹھی پہنے۔ 10 انگوٹھی انہی کے لیے سنت ہے جن کو مہر کرنے یعنی اسٹیمپ لگانے کی حاجت ہوتی ہے، جیسے سلطان و قاضی اور علماء جو فتوے پر انگوٹھی سے مہر کرتے یعنی اسٹامپ یا سیل لگاتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسروں کے لیے جن کو مہر کرنے کی حاجت نہ ہو سنت نہیں، البتہ پہننا جائز ہے۔ آج کل انگوٹھی سے مہر کرنے کا رواج نہیں رہا، بلکہ اس کام کے لیے اسٹامپ بنوائی جاتی ہے، لہذا جن کو مہر نہ لگانی ہو ان قاضی وغیرہ کے لیے بھی انگوٹھی پہننا سنت نہ رہا۔ 11 مرد کو چاہیے کہ انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی جانب اور عورت نگینہ ہاتھ کی پشت یعنی پیٹھ کی طرف رکھے۔ 12 چاندی کا چھلا خاص لباس زنان یعنی عورتوں کا پہناوا ہے، مردوں کو مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے۔ 13 عورت سونے چاندی کی جتنی چاہے انگوٹھیاں اور چھلے پہن سکتی ہے،
اس میں وزن اور نگینے کی تعداد کی کوئی قید نہیں۔ 14 لوہے کی انگوٹھی پر چاندی کا خول چڑھا دیا کہ لوہا بالکل نہ دکھائی دیتا ہو، اس انگوٹھی کے پہننے کی مرد و عورت کسی کو بھی ممانعت نہیں۔ 15 دونوں میں سے کسی بھی ایک ہاتھ میں انگوٹھی پہن سکتے ہیں اور چھنگلیاں یعنی سب سے چھوٹی انگلی میں پہنی جائے۔ 16 منت کا دم کیا ہوا دھات یعنی میٹل کا ٹکڑا، میٹل کا کڑا بھی مرد کو پہنانا ناجائز و گناہ ہے۔ اسی طرح 17 مدینہ شریف یا اجمیر شریف کے چاندی یا کسی بھی دھات کے چھلے اور اسٹیل کی انگوٹھی بھی جائز نہیں۔ 18 بواسیر و دیگر بیماریوں کے لیے دم کیے ہوئے چاندی یا کسی بھی دھات کے چھلے بھی مردوں کے لیے جائز نہیں۔ 19 اگر کسی اسلامی بھائی نے دھات کا کڑا یا دھات کا چھلا، ناجائز انگوٹھی یا دھات کی زنجیر میٹل چین پہنی ہے تو ابھی اتار کر توبہ کر لیجئے اور آئندہ نہ پہننے کا عزم کیجئے۔ اللہ پاک کے پسندیدہ نام، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے ناموں میں سے اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔